کیا ہر بندہ ہی بزنس کر سکتا ہے؟ مثلا ابھی ایک جو ٹرینڈ آیا ہے، پیچھے پوری ویو آئی ہے، اس نے آ کے جی لوگوں کو اکتا دیا، مطلب اس کو باغی کر دیا، جی جاب نہیں ہونی چاہیے، جاب نہیں ہونی چاہیے. اس کو اتنا ہی برا محسوس کروا دیا کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جاب کرنا تو دنیا کو کوئی ضلالت والا ہی کام ہے. تو کیا ہر بندے کو ہی بزنس کرنا چاہیے، یا اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیتیں خصوصیات دی ہیں جن کی بنیاد پر جاب والا جاب سے ہی لائے لو؟ یا آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں اپنا اوپینین اپنا بعد میں دے دوں گا. نہیں، آپ کا کنسرن بالکل ویلڈ ہے، اور یقیناً آپ کی بات کا آنسر یہ ہے کہ ہر کوئی بزنس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اس کی مینٹیلٹی بزنس کی نہیں ہوتی. کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں اگر 9 to 5 ایک جگہ جا رہا ہوں اور مجھے مہینے کے آخر میں ایک اسپیسیفک اماؤنٹ مجھے مل رہی ہے، میں سیکیور ہوں، مجھے رسک نہیں لینا پڑ رہا، میں کوئی اس طرح رسک نہیں لے پا رہا. تو ہم جب یہ ای کامرس سکھاتے ہیں تو ہم اس میں یہ آپشن ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک کاروبار کی ABC الف بے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، تو کل کو آپ اس کسی اور کاروبار کے انڈر میں جا کے کام کرنا شروع کرتے ہیں تو کم از کم آپ اپنی وہ صلاحیتیں وہاں برقرار لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ اپنا بزنس کریں. ہاں، اگر آپ وہاں پہ جاب کرتے ہیں، اور ایون کہ ہم اپنے ای کامرس کے لوگوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ پہلے جا کے کچھ ماہ یا 1 سال جاب کریں، آپ کو وہاں پہ بہت ساری انڈرسٹینڈنگ ملے گی، اور پھر جب آپ سمجھیں کہ آپ بااعتماد ہو چکے ہیں، آپ کو کانفیڈنس مل چکا ہے، اب آپ اپنا بزنس کر لیں. تو میں تو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ پہلے جاب کریں کچھ عرصہ اور پھر آپ بزنس میں آئیں. لیکن الٹیمیٹلی کوشش کریں، جو کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہر کوئی کوشش کے باوجود بھی نہیں آ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صلاحیت علیحدہ دی ہوئی ہیں. تو یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ ایک خاصہ تھا نا کہ اماں خدیجہ بہت عرصے سے کاروبار کر رہی تھیں، تو کھجوروں والا کاروبار ان کا چل رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کی ایک سیل بڑھانے کے لیے کیا کیا کہ کھجوروں کی ایک کوالٹی جا رہی تھی، اس میں اچھی کھجوریں تھیں، بری بھی تھیں، ایوریج بھی تھیں. آپ نے 3 کیٹیگریز بنا دیں تاکہ غریب بھی خرید سکے، مڈل کلاس بھی خرید سکے، ایلیٹ کلاس بھی خرید سکے. تو الٹیمیٹلی پروفٹ ڈبل ہو گیا، کلائنٹیل بڑھ گیا، اس پر ٹرانسپیرنسی بھی رہی، اعتماد بھی بن گیا. تو یہ خاصہ ہر کسی کا نہیں ہوتا. تو آپ کی بات بالکل درست ہے. تو یہ اس پہ میرے خیال ہے کسی کو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، عام ہمارے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی، اللہ تعالیٰ کی صلاحیت دی ہوئی ہے. اور دیکھیں جب ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں نا تو اس کے دونوں پہلو بیان کرنے چاہیے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں جی آپ بزنس کریں، اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے، کئی دفعہ بندہ اپنا بزنس کر کے تو کم پیسے کما رہا ہوتا ہے، بات پیسوں کی الٹیمیٹلی پیسوں کی آتی ہے نا. بالکل. لیکن دوسری طرف آپ اگر کسی بڑی آرگنائزیشن کا حصہ ہوتے ہیں تو آپ زیادہ سہولیات لے رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یقین جانے کہ کئی دفعہ خاص کر کووڈ میں ہم نے بزنس کر رہے تھے، تو کئی کووڈ میں جا کے تو ہم نے کہا یار یہ فلانے بزنس میں آنا تھا یار، سکون ہے، موجیں لگی ہیں. میں یہ نہیں کہتا، ہم نے پھر بھی بزنس کو ہی کنٹینیو کیا، ہم نے جاب نہیں کیا. حالانکہ ایک سٹیج ایسی بھی آئی تھی کہ جتنے میری وہ جو انکم تھی اس سے زیادہ جو ہے نا وہ مجھے جاب کی بھی آفر ہوئی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مزاج شروع سے ہی ایسا ہے کہ وہ ہم ادھر نہیں چل سکتے. تو میرا خیال ہے اس چیز کو پہلے پرکھ لینا چاہیے، والدین کو یا بچوں کو خود بھی پرکھ لینا چاہیے کہ وہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں. تو اس کا آسان طریقہ یہی ہے جو آپ نے بتایا بھی ہے، اور میں بھی وہی ریکمینڈ کروں گا کہ پہلے جا کے وہ جاب کریں. آپ کو پتہ ہے کراچی کے جو میمن ہیں، جی بالکل، ان کو کامیاب ترین سمجھا جاتا ہے. ہاں جی، تو یہ اپنے بچوں کو پہلے جاب کے لیے بھیجتے ہیں. اسی طرح فیصل آباد میں جو سوتر منڈی اور اس طرح کے جو بڑے بڑے بزنسز ہیں پاکستان کی جو ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں، تو یہ بچے جب ان کے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو یہ بتاتے بھی نہیں ہیں کسی کو، اور ان کو جا کے جاب کرواتے ہیں منشی. بالکل. تو یہ جاب جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل، یہ مینٹیلٹی ہر پیرنٹ کو دینی چاہیے. بالکل، آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بڑی اچھی ایک بات ہوئی کہ یہ لازمی، یہ اویئرنیس پیرنٹس کو ہونی چاہیے. اچھا، ایک اور چیز میں اپنا بھی فیڈ بیک دیتا ہوں. ہم الحمدللہ بزنس مین ہوں، کامیاب بزنس چل رہا ہے الحمدللہ. 2008 سے آگے لڑکے بھی رکھے ہیں، لیکن میں نے جاب کبھی نہیں کی تھی، اور اس کی جو کمی ہے وہ ابھی تک مجھے محسوس ہوتی ہے. کیونکہ آپ کے اندر جو ہے نا احساس ذمہ داری اور وقت پر پہنچنا، چیزوں کو ذمہ داری سے دیکھنا، وہ جاب سے ہی آتا ہے. اور وہ جو تسلسل ادھر بریک ہوتا ہے نا، یعنی کہ جو آپ کی ایک روٹین نہیں بن پاتی، وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ چلتی. ابھی بھی ہمارا جتنا مرضی بزنس کا فلو بنا ہو، کام ہو رہا ہو، پروجیکٹس ہوں، ہم جب مرضی چھٹی کر لیتے ہیں، کہیں چلے جاتے ہیں مہمانوں کے ساتھ. تو ایک طرف سے یہ ٹھیک ہے، سہولت تو ہے، لیکن دوسری طرف سے ظاہر ہے وہ ایک سسٹم کو ڈیمیج بھی کر رہی ہوتی ہیں. بالکل.